10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک بنگلہ تیار. یہ وعدہ کیا. یہ نہیں کل ملے گا، پرسوں ملے گا، 1 مہینے کے بعد ملے گا، ابھی جب مٹیریل کم ہے، ابھی بھاؤ ذرا اسٹیل کا زیادہ ہو گیا، اب جو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ گیا، کل آنا پرسوں آنا، زمین پڑی ہوئی ہے، کوئی بلڈر کا بھی ٹھکانہ نہیں، پیسے کا بھی ٹھکانہ نہیں. نا، آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے اندر محل تیار ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جنت میں ایک محل اللہ تیار کرے گا. تو حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل جنت میں ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت پھر تو میں تو بہت پڑھوں گا، بہت پڑھوں گا. آپ نے فرمایا جتنے محل بنانے ہو بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے. کتنے محل بناتا ہے تو؟ اللہ اکثر واطیب، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، یہ وعدہ کیا. میں روزانہ بیان میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے ہدیہ، آج احمد آباد والوں کو بھی ایک ہدیہ دے رہا ہوں. ارے بتاؤ قبول کرو گے احمد آباد والوں؟ اور وہ ہدیے کے 4 نام ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میرے ہدیے کے کتنا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ سے دعا قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا. بڑے تجربے ہیں میرے. آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹرنی اس وقت شکاگو میں ہے، آپ کے احمد آباد کی ہے. میں نے کئی سالوں پہلے وہاں نواب مسجد میں ایک مضمون بیان کیا تھا. میں نے کہا کہ قرآن شریف کے حروف 3,40,000 ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3,65,000، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3,70,000، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 4 لاکھ. جس کی جو تحقیق ہوتی گئی وہ لوگ لکھتے گئے. میں نے بھی میری تفسیروں کے اندر، میری ریاض القرآن جو ہمارا ترجمہ ہے اس کے آگے میں نے لکھا بھی، یہ تو علماء کے الگ الگ اقوال ہیں. حجاج ابن یوسف نے گنوائے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں نے گنوائے، الگ الگ روایت، الگ الگ علماء نے لکھے ہیں نام کہ کتنے ہیں. میں نے کہا راؤنڈ فگر پکڑ لو 5 لاکھ. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی 5 لاکھ سے اوپر تو ہے ہی نہیں، 5 لاکھ سے نیچے ہی ہے. تو میں نے وہ ڈاکٹرنی جو بہت پریشان تھی، میں نے کہا ڈاکٹرنی صاحب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، اس لیے کہ ڈاکٹر تو ویسے مشغول رہتا ہے، اور وہ ڈاکٹر نہیں تھی تو ویسے ہی آپ کے احمد آباد کی تھی، اس لیے وہ مجھے قصہ یاد آیا. بمبئی میں یہ لوگ رہتے تھے، بمبئی میں ہمارے بیانات لوگ سنتے تھے، گھروں گھروں میں مائک لگتے تھے. اب جو ہے معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ نے واٹس ایپ کا سبق شروع کر دیا. تو واٹس ایپ پر آپ کے احمد آباد میں میرا واٹس ایپ کا سبق پہنچتا ہے نہیں پہنچتا بھائی؟ پہنچ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو آپ جو ہے قرآن کے حروف کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے رکھو، اور مرنے کے بعد اس کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا کہ آپ کہو کہ وہ یہ فقیر نے کیا بتایا مجھے. 2 سال میں پورا کرو، 5 سال میں پورا کرو، 6 سال میں پورا کرو. اور پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حساب تو ہر آدمی لگاتا ہے نا. ارے دھندو جے کرے حساب کرے جے کہ کر دو، پروفٹ تھی کہ نفع تھو کہ نقصان تھی کچھ تھی. میں نے کہا آپ 5 لاکھ مرتبہ اگر پڑھو گی تو جنت میں کتنے محل تیار ہوں گے بتاؤ آپ کو؟ میں کہا نا، میں نے کہا 50,000 بنگلے تیار ہوں گے ریڈی میڈ آپ کے نام کے، آپ کی ملکیت ہے وہ. مول صاحب 50,000 آٹلا بدا بنگلہ آپ شو کرشو؟ 50,000 بنگلہ کیا کریں گے مولانا؟ میں نے کہا جب ہم وہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے وہاں، وہ ٹینشن مت لو. میرے ابا بھی یہی کہتے تھے
ہم کو کہتے تھے کہ بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھ لو تو 10 بنگلے تو اپنے تیار ہو ہی جائیں گے. اپنی پراپرٹی ہے, اللہ کو کہیں گے اللہ پاک ہماری پراپرٹی ہے, اور وہاں جو بنگلے تیار ہوں گے زمین کے ساتھ ہوں گے, لٹکے اٹکے نہیں ہوں گے. زمین, جنت کی زمین کے مالک ابھی سے بنو. سوچ ہونی چاہیے. وہ ڈاکٹر نے کہا مجھے 4 سال کے بعد فون آیا کہ میں نے کہا آپ کو ہدیہ بھیجا ہے, ملا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں ملا, آپ نے احمد آباد بھیجا ہوگا. اب احمد آباد والے بمبئی بھیجیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو پہنچ گیا ہے. میں نے کہا بتاؤ. میں نے کہا پہلے میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا, آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا بہت اچھا بھائی, ایسے شاگرد تو ہمارے بہت کام کے ماشاء اللہ. پھر انہوں نے کہا دوسری مرتبہ 5 لاکھ پڑھا تو انہوں نے کہا وہ میں نے میرے لیے رکھا. پھر میرا 2019 میں سفر ہوا کیلیفورنیا کا. کیلیفورنیا بھاگم دوڑی کا سفر تھا, 1 مہینہ تھا مارچ کا ہمارے پاس. اس میں شکاگو بھی کرنا تھا, اس میں کیلیفورنیا بھی دیکھنا تھا, اس میں ہالی ووڈ بھی دیکھنا تھا. یعنی دیکھنے کا وہاں پروگرام تھے سارے ہمارے جو ہے. اس میں مائیکل جیکسن ہے نا, مائیکل جیکسن نام سنا ہوگا آپ, اس کے وہاں بھی جانا تھا ہمیں. لیکن وہ ہماری ان کی ملاقات ہوئی مائیکل جیکسن کی, وہ ہالی ووڈ کے اندر. تو اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں سارے پروگرام لے کے ہم چلے تھے. کبھی یہ کرنا بھی, اس کے اندر سان فرانسسکو بھی تھا, لاس اینجلس بھی تھا, پھر اس میں یہ وینکوور بھی تھا کینیڈا والا, وینکوور کے بعد ٹورنٹو بھی تھا. تو وہ ڈاکٹر نے ایسا میسج پہنچا کہ یہ مولانا کا ایسا سفر ہو رہا ہے جیسے واٹس ایپ پر ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ میرے اسٹیشن کے قریب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, میں تو ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں, ساتھی اتار لیتے ہیں, بیان کر لیتا ہوں, بیان کر کے پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہوں, کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کا اسٹیشن کہاں ہے. بولے ہاں میرے اسٹیشن کے قریب ہے. وہ مجھے ملنے آئی اس کی بیٹیوں کے ساتھ, اور مجھے کہا کہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے میری ساری بیٹیوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا, سارے داماد ڈاکٹر. اور الحمدللہ امریکہ کے اور کینیڈا کے 15 دن امریکہ میں کام کرتی ہوں, 15 دن امریکہ اپنے ٹورنٹو میں کام کرتی ہوں, اور ٹاپ لوگوں میں شامل ہوں. اور ایک ہی دعا کرتی ہوں, کسی کا آپریشن کرنا ہو, کچھ بھی کام ہو, اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا کام بنا دے. اللہ بنا دیتا ہے. تو آپ کو 5 لاکھ مرتبہ تو نہیں دے سکتا, ورنہ مجھے بھگا دو گے یہاں سے کہ رہا تو مہنگو مولوی سے بھائی, تو 5 لاکھ تو کون پڑے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. 100 مرتبہ کا تو وعدہ کر لو گے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور اس سے انشاءاللہ آپ کو روحانی جسمانی اتنا فائدہ ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا. میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے, نوام مسجد میں بیان کرتا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت لڑکیاں احمد آباد میں جن کی شادیاں نہیں ہوتی, بہت مرد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی, مطلقہ ہیں, بیوائیں ہیں, پریشان ہیں. تو میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ سنا رہا ہوں میں. نوام مسجد سے میں نکلا تو ایک لڑکی حجاب پہن کر کھڑی تھی, اور اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اب بھیڑ بھاڑ تھی, عورتیں بھی ہوتی تھی وہاں بیان میں, مرد بھی ہوتے تھے. وہ ایک جملہ مجھے اب تک میرے کان میں گونج رہا ہے, ابو جی ابو جی. اتنا مجھے اچھا لگا اس کا یہ جملہ ابو جی کا. میں نے میری ساری بیٹیوں سے پوتیوں سے کہا مجھے ابا مت کو, مجھے ابو جی کو. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اس میں پیار ٹپکتا ہے. میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا ابو جی میری جو ہے نا 28 سال کی عمر ہو گئی, کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے, پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا. ارے میں نے کہا جادو کون کرے گا, جادو اتنا آسان ہے. آج کل تو لوگوں نے کوئی معمولی نیند بھی نہیں آوے نا کہ جادو تھی گی. معمول سے کوئی معاملہ ہو تو جادو تو بیچارہ اتنا آسان ہوگا کہ جادو کے علاوہ اور بھی لوٹنے والے مولوی لوگ بھی مل جاتے ہیں. کالی بکری لائیو اور کالی مرغی لائیو اور وہ مشکل آئیو. ارے بھائی, اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی. میری مومن کا ہتھیار لکھنے کی جو وجہ بنی, وجہ یہ بنی کہ امت کہاں جا رہی ہے ادھر ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اس میں بتائی گئی. ہمارے خاندان میں خاتون تھی, اسے کینسر تھا, اور یہ مومن کا ہتھیار تیار ہو رہی تھی. اس نے حرم میں قصہ سنایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے.
وہ بہت پریشان تھی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کا ہتھیار یوں دکھائی، یہ کتاب پڑھ، اللہ تجھے شفا دے گا. اس نے خود نے سنا ہے. تو نہیں آئی تھی مومن کا ہتھیار کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دکھائی، مومن کا ہتھیار یہ پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جمع کروا دی، تو پڑھ لے اس کو. میں نے پڑھا، اللہ نے شفا دینی شروع کر دی. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو یہ لڑکی آئی، کہا کہ میری شادی ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ اب مجھے ضرور کروں گی، اس لیے کہ مجھے حاجت ہے شادی کی، عمر ہو گئی میری، اب بڑی عمر ہوگی، پھر اس کے بعد نکاح پیغام بھی نہیں آئیں گے. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے 24 گھنٹے میں. روٹی بناتے بناتے، چھاچھ بناتے بناتے، چائے بناتے بناتے، بس ایام میں مت پڑھنا، جب تیرا ایام ہو اسے مت پڑھنا. کہ ابو جی آج سے شروع. میں نے کہا میرے وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. آپ بھی یاد رکھنا کتنا نام ہے بھائی؟ 4. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ نام ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا. ابو جی میں آج سے شروع کرتی ہوں، لیکن ابو جی ایک سوال کروں. میں نے کہا کرو. یہ کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ تو میں نے کہا جب تو کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی ہے، پھر ہر لقمے پر پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گی تو کھائے گی کیا؟ سمجھے نا بھائی؟ سمجھدار بچی تھی، سمجھ گئی. ہاں سمجھ گئی مولانا. میں نے کہا ہر وقت ضروری نہیں ہے، ایک شروع کرو اس کو تو پڑھ لو. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، چلتے رہے. پھر 15 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو 1 مرتبہ اور پڑھ لیا. ہر وقت کھانا کھاتے ہوتے 1 ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھتے، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے. اچھا ابو جی اب ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح بھی جو ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس کے اوپر اور میں پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ تسبیح بھی تجھے ہدیہ دیتا ہوں. وہ بیچاری خوش ہو گئی. میں نے میری تسبیح دے دی اس کو، اب اس نے چوما اور چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا وہاں نواب مسجد میں، تو وہی لڑکی میری تسبیح یہ لے کر کھڑی ہوئی، بھیڑ تھی، عورتیں بہت تھیں، تو وہ یہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا یار میری تسبیح ہے یہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے. تسبیح میں قریب سے گزرا تو یہ ہلا رہی تھی، ابو جی ابو جی ابو جی. ہاں بیٹا. تو کہا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. سارے میرے محلے والوں نے میرا نام ہی یہ رکھ دیا، کہ میرا نام ہی یہ رکھ دیا کہ اس کا نام یہ. اچھا بیٹا کیا خوشخبری ہے؟ بولے اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرا نکاح بھی کر دیا، مجھے بیٹا بھی دیا، شوہر بھی مجھے بہت اچھا دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا زور سے کہا بہت مال دیا. میں نے کہا یہ اللہ کا مال ہے، مال اللہ، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تجھ کو. اس کو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا، اسے خرچ کرنا. ابو جی ضرور خرچ کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری سناتی ہوں. خوشخبری یہ کہ لڑکیاں آتی تھی میرے پاس، کہتی تھی ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ لڑکے کا نام حلیمہ تھا. ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. پھر جو ہے میری تصویر دیتی تھی کہ میں آپ کی تصویر دیتی اور یہ وظیفہ بتاتی. ابو جی قسم کھا کے کہتی ہوں، صحیح بات بتاتی ہوں، کئی لڑکیوں کی شادیاں اللہ نے کرا دی، دعائیں قبول ہوئی. یہ یاد رکھنا. اس لیے یہ ہدیہ میری طرف سے آپ لوگوں کو، سمجھ گئے؟ آج اور روزانہ 10 منگلے وہ تو پکے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، لیکن تجربہ ہوتا ہے نا صالحین کا کچھ لوگوں کا. تو جو بھی میرے پاس آتا ہے، ابھی کسی کا فون آیا تھا، میں نے کہا دیکھ بھی تو پریشان حال ہے، تھوڑی سی ہمت کر، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، بس اتنا کام کر تو. اور آسان طریقہ یہ، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، تو آسان ہو گیا. سنتوں کے بعد فرضوں کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، اپنا مسجد و جماعت میں بیٹھ گئے، مشورہ بھی ہو گیا،
اس کے بعد جو 20 مرتبہ پڑھ لو, پڑھو گے انشاءاللہ. اب یہ میری جو تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار پورے احمدآباد والوں کو تو نہیں دے سکتے, یہ ہمارے محترم بیٹھے ان کو دے رہا ہوں, لو یہ میری طرف سے ہدیہ. آپ احمدآباد کے ہو, مجادر کے ہو, لو واہ اچھا ماشاءاللہ ہمارے قریب کے نکلے, ابھی میں ان کے وہاں سے جا کر آیا ہوں. چلو آپ کو مل گئی تسبیح, پڑھتے رہنا چلتے رہنا, پڑھتے رہنا چلتے رہنا. تو یہ 10 مرتبہ یعنی 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں بنگلہ ملے گا, یہ وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, ایک بنگلہ تیار, یہ وعدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میری بات یاد رکھنا, مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں, روحانی لائن میں 100% وعدے.